جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ ہمیں سنے ہم نہ کیا ہوا، کیا بھی نہیں ہوا، 9:30 بجے جا کو کیا کرنے کا ہے، کل بکرے کا گوشت کہاں لینا ہے، نارمل ہیں ہم. لیکن وہ صحابہ تھے، اپنے آپ کو کمپیٹ کرتے ہیں وہ صحابہ کے ساتھ. ہم بھی سنے نا، سنے ہماری حالت دل کی دنیا کچھ بدلی. آیت ہم سنے نا کہ تمہارے دل میں جو گندے خیال آتے ہیں اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، ہم پکڑیں گے. لیکن صحابہ یہ آیت سنتے ہی کیا ہوا، کئی حدیث کے کتابوں میں ہے کہ لما انزل هذا علی النبی، لما انزل هذا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات نازل ہوئی کہ تم ظاہر کرو گے تو پکڑیں گے. صحابہ تو گناہ نہیں کرتے، لیکن جو گندا خیال آتا ہے وہ گندے خیال کو بھی اللہ پکڑا تو کہاں جائیں گے؟ کیونکہ وہ کون لوگ ہیں صحابہ؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ڈرا اسے 2 جنت ملیں گے. صحابہ کو ڈر ہے اللہ کو جا کر جواب دینے کا. تو جب یہ صحابہ نے آیت سنی اشتد ذَلِكَ عَلَىٰ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ پر یہ چیز بہت بڑی ہو گئی. دل میں کیا کیا خیال آتے نا، وسوسے کیا کیا آتے. اگر ان وسوسوں پر اللہ ہم کو پکڑے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ثم برکوا علی رکبی، حضور کے پاس کیسے آئے؟ گڑگے کے بل کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ نہیں ہوگا ہمارے سے. صحابہ نی ڈاؤن بولتے نا، گڑگے، ثم برکوا علی الرکبی، گڑگوں کے بل کھڑے ہو کر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے. فقالو، کہے رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نطیق، اللہ نے ہم کو تکلیف دی، ہم پر رکھا جو ہم کر سکتے ہیں. الصلاۃ، نماز پڑھ سکتے ہیں. صیام، وہ صحابہ ہم نہ نماز بھی نہیں ہوتی ہے تو نماز کے واسطے مٹھی کال ڈالنا ہمیں. الصلاۃ، صیام، روزے ہم رکھ سکتے ہیں. جہاد ہم کر سکتے ہیں. والصدقہ، صدقہ بھی ہم دے سکتے ہیں. وقد انزل اللہ علیک ہذہ الآیہ، اللہ نے آپ پر یہ آیت نازل کر دی ہے. ولا نطیقھا، اس کی ہم پر طاقت نہیں ہے. دل میں جو وسوسہ آتا ہے، دل میں جو خراب خیال آتا ہے، اس کا ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو کیا کہنا تھا؟ میرا حال بھی ویسا چھیبا بولنا تھا نا، حضور کو گندا خیال بھی نہیں آتا. اتریدون، ایک آدمی ہے ہر روز اسکول کو جا رہا ہے، کوئی دوسرا آ کر کہہ رہا ہے ہر روز اسکول کو جانے نہیں ہوتا تو کیا بولے گا؟ کیا با فیل ہو جانا کی؟ تو مطلب کیا حضور اتنے پاک ہیں کہ حضور کو وسوسہ بھی نہیں آتا. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو ان تقولوا، کہ کہو کما قال اہل الکتابین، 2 کتاب والے یہود اور نصارہ، من قبلکم، تمہارے سے پہلے، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کر دی. یہود نصارہ کیسا سنتے تھے کہ تو سنتے وقت ہی اس پر عمل کرنا کی نہیں کرنا کی سنتے تھے. جو ان کو ہوتا کہ اوکے یہ کریں گے، جو نہیں ہوتا کہ نہیں کریں گے. ہم میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہیں، کتنے ہم میں سے ایسے بیٹھے ہیں. میں بولا نا آپ کو ایک مرتبہ والاجہ مسجد میں بیان کر رہا تھا، حرام کسی کا مال ناحق نہیں لینا. گھر کرائے کے گھر میں ہیں، اونر ہم کو خالی کرو بولا تو 5 لاکھ دیے تو خالی کریں گے، سب ایسے باتیں نہیں کرنا. پورا ڈیٹیل بیان کیا. عورتیں جا رہی تھیں، ان کو معلوم نہیں انہوں وسیم حضرت بول کر گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں، جا رہے تھے. اچھا کرا بچہ بیان اچھا کرے، یہ پورا کام ہے زمانے میں دیکھ لے کو نہیں ہوگا، یہ پورا دیکھ لے کو رہے تو ہوگا کیا؟ یہ سمعنا سینا ہے، سن لیے تو مان ناچ. مسلمان کی شان کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، سنتے ہی دل بولنا میں کروں گا. اور یہودی اور نصارہ کی عادت کیا ہے؟ سننے کے بعد ان کی مرضی آتی، اس میں سے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. اب اپنے دلوں کو دیکھیں کہ ہمارے دل کس کے ہیں. تو حضور کہہ رہے ہیں
اللہ کی آیت آ گئی، اللہ کہہ رہا ہے کہ وسوسوں کو بھی پکڑوں گا، اب کوشش کرو وسوسے نکالنے کی. یہ نہیں کہو کہ ہم تھوڑا قرآن لے لیں گے اور تھوڑا قرآن چھوڑ دیں گے، بل قولو، ایسا کہو سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، اور پھر معافی مانگتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے ہمارے پروردگار تیری مغفرت طلب کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیرے ہی طرف لوٹنا ہے. یہ صحابہ کی غلامی دیکھیے حضور کی کیسی ہے. بولتے ہی وسوسہ، متھر بھائی، وسوسہ میرے دل میں نہیں آنا میرے ہاتھ میں ہے کیا؟ میرے ہاتھ میں ہے. میں گیا، کسی پر نظر پڑی، وہ خواہش نہیں آنا میرے ہاتھ میں ہے کیا؟ نہیں ہے نا. بڑا مشکل کام. یہ صحابہ ہیں، یہ پاک دل والے ہیں، لیکن حضور کی بات سنتے ہی اپنی عقل کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دینا. ہمیں صحابہ کی عقل کو میں نہیں کہہ سکتا. تو کہتے ہیں فقالو سمعنا وہ بولے سمعنا واطعنا، ہاں یا رسول اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. وإلیک المصیر، اور تیرے ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. جب یہ کہے اور ان کی زبان جھک گئی، اللہ نے آیت نازل کی آمن الرسول. اسے کہتے ہیں ایمان لانا. رسول نے کہا مانچ، کہا رسول نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ ایک آیت بتا کر اللہ دیکھا ان کا ایمان کیسا ہے. ٹفسٹ ٹیسٹ، سب سے مشکل امتحان بتایا. تمہارے دل میں آنے والے خیالوں کو بھی میں پکڑوں گا. رسول اللہ نے کہا میں مانوں گا، میری امت کو منواؤں گا. اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دی. آمن الرسول، رسول ایمان لائے، بما انزل الیہ من ربہ. کتنی بڑی سرٹیفکیٹ ہے یہ بھائی. ایمان، حضور کے ایمان کی سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. جو ان کے رب کے طرف سے اترا اس پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لایا. والمؤمنون، وہ مومنون سے مراد صحابہ ہیں، اور وہ مومن بھی ایمان لے کر آئے. وہ صحابہ کی کوشش کے صدقے میں ہم جیسے نکمے بھی ایمان لائے. ہم بھی ایک چیز کا انکار نہیں کرتے، کم ہے ہمارے ایمان کا لیول، کم ہے ان کے ایمان کا لیول، بس ایمان لانے میں ہم شامل ہو گئے. تو اللہ نے تعریف کرتے ہوئے اس واقعے کے بعد وہ آیت اتری نا کہ تمہارے دلوں میں جو ہے اس کا میں حساب لوں گا. وہ آیت اتری اور یہ واقعہ ہوا. اللہ تعریف کرتے ہوئے یہ اتارا کہ ایمان لائے کلن، یہ سب، آمن باللہ، مانے اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، یہ سب آئے تھے. فلما فعلوا ذلک، جب انہوں نے یہ کر دیا، نسخ اللہ، اللہ اس حکم کو ہٹا دیا. اب حکم کیا ہے؟ آنے والا ہے. فانزل اللہ، اللہ نے آیت نازل کی. لا یکلف اللہ نفسا، اللہ بوجھ نہیں ڈالے گا، کام نہیں دے گا کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کے طاقت کے برابر. تم جتنے نماز پڑھ سکتے ہو اتنا ہی حکم دے گا، تم جتنا روزہ رکھ سکتے ہو اتنا ہی حکم دے گا. اسی لیے فرض کام کم ہے، 5، 2 رکعت، 4 رکعت، 4 رکعت. سنتیں جو ہیں آپ درجے بلند ہونے کے لیے پڑھنا ہے. صرف 1 مہینے کا روزہ، 2.5% زکوٰۃ دینا. تو اللہ نے ان کی ادا پسند آ گئی، سرنڈر ہو گئے نا. اللہ نے کہا اب تمہاری طاقت جتنی ہے اتنا ہی اللہ تم پر ذمہ داری رکھے گا. لہا ما کسبت، ہر جان کو وہ اب جو نیکی کمائے گی اپنے فائدے کے لیے، وعلیہا مکتسبت، اور جو گناہ کمائے گی وہ اپنے فائدے کے لیے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو جبرائیل نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے حبیب خدا، تمہارا خدا تم سے خوش ہو گیا ہے،
تمہارا خدا تم سے خوش ہو گیا ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، ہمیں مت پکڑ، لا تؤاخذنا، ہمیں مت پکڑ، ان نسینا او اخطأنا، کہ ہم بھول جائیں یا غلطی سے کچھ کر دیں تو ہمیں مت پکڑ۔ شروع میں جب حکم دیا جاتا ہے تو فالو کرنا مشکل ہو جاتا۔ اب آپ سکھا دیے گاڑی ایسا چلانا، گیئر ایسا ڈالنا، کلچ پکڑنا، بریک پکڑنا سکھا دیے۔ شروع میں کیا ہوتا، کلچ پکڑنے کی جگہ کلچ چھوڑ ڈالتے۔ یہ جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہیں، چوک ہو گئی، بائی مسٹیک۔ تو حضور مانگ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مولا جو جو ہم بھول جائیں گے، فجر کی نماز کو اٹھیں گے، ارادہ کرے، پکا ارادہ تھا، الارم بھی رکھے، الارم نہالی کے اندر چلا گیا، اٹھے تو 7 بجے ہیں، بھول گئے، معاف۔ اب جو نماز پڑھیں گے 7 بجے، پڑھیں گے قضا، ثواب ملے گا ادا کا۔ رمضان میں بھول کر بریانی کھا لیے، معاف۔ تو حضور کہہ رہے ہیں اللہ ہم بھول کر جو غلطی کریں مت پکڑ، اور جو غلطی کر دیں، ارادہ نہیں ہے غلطی کرنے کا، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ قرآن کو نیچے گرانا نہیں چاہے، ہاتھ سے گر گیا۔ نماز میں ادھر پلٹنا نہیں چاہے، غلطی سے پلٹ گئے۔ تو جو جو غلطی ہو گئی مولا اس پہ ہم کو مت پکڑ۔ تو اللہ نے کہا نام، ہاں قد فعلتو، میں کر دیا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا، ہم پر نہ رکھ، اسرن، بھاری بوجھ، کما حملتہ، جس طرح تو نے رکھا، علی الذین من قبلنا، ان پر جو ہم سے پہلے تھے۔ یہودیوں کو شرک کیے تو کیا عذاب ملا، پڑے تھے، یاد ہے؟ My beloved 25 years below people, can you remind me what was the punishment for Bani Israel after they worshipped the calf? موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے ملنے کے لیے، تورات لینے کے لیے، تو سامری کیا کیا، سونا سب لے کر ایک بچھڑا بنایا، بچھڑا بنا کر وہ بچھڑے کے منہ میں جبرائیل امین کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر رکھ دیا، تو بچھڑا بوں بولتا تھا۔ وہ بچھڑے کی عبادت کرنے کو بیٹھ گئے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، غصہ ہوئے، تو واٹ واز دا پنشمنٹ؟ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی توبہ کر لیے، سب توبہ کر لیے۔ توبہ کی کنڈیشن کیا، ہم نہ کنڈیشن کیا، حضور کے صدقے میں 3 چیزاں، گناہ کو گناہ ماننا، گناہ پر شرمندگی رہنا، آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ کرنا، معاف۔ لیکن اس امت کو کیا تھا، جو آدمی بچھڑے کی پوجا نہیں کیا وہ قتل کرے گا اسے جو بچھڑے کی پوجا کیا۔ سب تیار ہو گئے، وہ بڑے ہم بڑے، گردنیں کٹی، ہزاروں شہید ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ ہم حضور کہہ رہے ہیں ہم کو یہ نہیں ہے کس کی دعا کی برکت میں، حضور کی دعا کی برکت میں، اے میں ہمارے پروردگار ہم پر ویسا بھاری بوجھ نہیں رکھنا جیسا تو نے ان لوگوں سے اوپر رکھا جو ہم سے پہلے تھے۔ کپڑے میں پیشاب لگ گیا، ہمیں 3 وقت دھو کو 3 وقت نچوڑے تو پاک ہو جائیں گا، ان کو کیا کپڑا کاٹ دینا۔ جس جسم کے حصے سے گناہ کیے وہ جسم کا حصہ کاٹ دینا ہوا۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت رکھ۔ اللہ نے کہا نعم، ہاں۔ ربنا ولا تحملنا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، ما لا طاقت لنا به، جس کو برداشت کرنے کی ہم کو طاقت نہ ہو۔ ایسی آزمائش ہم کو نہ ڈال، ایسی آزمائش میں ہم کو مت ڈال۔ اللہ نے کہا ہاں۔ اب حضور دعا کر رہے ہیں، آمین کہیں، واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، سارے گناہ ہمارے معاف کر دے۔ 3 چیزیں لے کر بیٹھیں گے مغفرت ہو جائے گی۔ ایک کیا، ہر گناہ یاد رکھنا، ہر گناہ پر شرمندگی رہنا موت آنے تک، محشر کے میدان میں بھی وہ شرمندگی رہنا۔
اس کے بعد پکا ارادہ کہ اس کے بعد میں نہیں کروں گا. فاعف عنا، اے اللہ معاف کر دے. معاف کر ڈالتے، معاف کرے بعد بھی انہیں وہ کرا سنی نے، میں معاف کر ڈالا. واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو چھپا دے، چھپا دے یا مٹا دے. معاف کر اور پھر ہمارے گناہوں کو کسی کو مت بتا، نہ دنیا میں بتا نہ آخرت میں بتا. ورحمنا، پھر ہم کو گنہگار سمجھ کر مت دیکھ مولا، ہم پر رحم کرنا شروع کر دے، ہم کو صالحین میں دیکھنا شروع کر دے. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اس کی برکت کیا ہے؟ قیامت کے دن وہ بندہ جو گناہ کیا پھر سچی توبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ اس بندے کو، صحیح حدیث میں آیا، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی چادر سے اسے چھپا لے گا. اللہ رہے گا، بندہ رہے گا، بندے کا نامہ اعمال رہے گا. اللہ پوچھے گا، شروع میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھے گا. اے میرے بندے، تو نے فجر کی سنت چھوڑی، فجر کی فرض چھوڑ کو ہی نو. اے میرے بندے، تو نے امی ٹمیٹا لاؤ بولے نہیں لایا، امی کو گالی دے کو ہی نو. اللہ ایک ایک گناہ پوچھتا ہے گا. بندے کا دل کانپے گا. چھوٹے گناہوں کو جواب دینے میں مشکل ہو رہی ہے، بڑے بڑے گناہ آئے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ اس کے، یہ کون ہے جو سچی توبہ کر کر گیا اس دنیا سے؟ تو اللہ ہاتھ رکھ کر ایک ایک گناہ پوچھتا رہے گا. بندہ کہے گا ہاں مولا، ہاں مولا، ہاں مولا، میں کیا مولا، میں کیا مولا، میں کیا مولا، میں سب غلطیاں کیا مولا. پھر اللہ کہے گا تو کیا، تو دعا کرتا تھا کہ اے اللہ میرے گناہوں کو چھپا دے. دنیا میں میں نے تیرے گناہوں کو چھپا دیا، ساری زندگی تیری گناہوں کو میں دنیا میں چھپاتا رہا. اب قیامت کے دن میں تجھ کو سب کے سامنے رسوا کروں گا کیا؟ نہیں کروں گا. یہاں بھی میں تیرے گناہوں کو چھپا دوں گا. اب تیری کتاب پڑھ. اب وہ کتاب پڑھے گا ڈر کر کے اب بڑے گناہ آنے والے ہیں. نہ بڑے گناہ رہیں گے نہ چھوٹے گناہ رہیں گے. الٹا کیا ہوگا؟ ان گناہوں کے جگہ پر نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی. اللہ کہتا ہے نا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اب تو ہمارا مولا ہے. مولا کا مطلب کیا؟ سارا ہمارا تیرے حوالے ہے مولا. اب توبہ کرنے کے بعد شیطان آئے، وسوسہ ڈالے، پیسہ آئے، دنیا آئے، نہ پیسہ میرا مولا نہ دنیا میرا مولا، میرا مولا تو مولا. اب تیرے خاطر میں زندگی جیوں گا. فانصرنا، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، انکار کرنے والی قوم پر ہماری مدد فرما. جب بندہ اللہ کے راہ پر چلنا شروع کرتا ہے، کافر اس کے دشمن بن جاتے ہیں. سب سے بڑا کافر دشمن بن جاتا کون؟ ابلیس شروع ہو جاتا. باہر نکلتے ہی جس گناہ میں ہم کمزور ہیں وہ گناہ پلیٹ میں لا کو دیتا ہاتھ میں، کر گناہ. اکثر لوگ بولتے مجلس میں ارادہ کر کو نکلتے، دوسرے دن کون؟ کافر. وہ کرتا کیا؟ گناہ چھوڑیں گے، گناہ چھوڑیں گے سوچتے ہی، آپ غور کرے ہوں گے، جب توبہ کرنے کا ارادہ کیے، جس چیز میں ہم کمزور ہیں، کوئی دولت میں کمزور، کوئی شہرت میں کمزور، کوئی عورت میں کمزور، کوئی تکبر میں کمزور، کوئی غیبت میں کمزور، جس چیز میں کمزور ہے وہ سامنے لا کر رکھتا. وہ دشمن نہیں بنتا. جب تک ہم شریعت پر نہیں چلتے تھے، سنیما میں ناچتے تھے، ہم کو کوئی پکڑتا نہیں. داڑھی رکھے، نماز پڑھنا شروع کرے، دشمنی شروع ہوتی. آفس سے نکالنے جاتے، وہ کرتے، یہ کرتے. مولا جب میں تیرا ہو گیا تو کافر مجھ سے دشمنی کریں گے. فانصرنا، ہماری مدد فرما.
علی القوم الکافرین، یہ کافروں پر ہماری مدد فرما۔ جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے کافر کھڑ نہیں سکتا ہمارے ساتھ۔ ایمان تو یہ سورہ ختم ہوئی اللہ کے کرم سے، تو ایک پیاری حدیث ہے، امام قرطبی اس حدیث کو لا رہے ہیں۔ لما صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیتوں کی فضیلت سن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ ہاتین الآیتین، آمن الرسول سے لے کر کافرین تک، من قرأ، یہ حدیث کہاں ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس نے یہ دو آیتیں پڑھی من آخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کے آخر میں، فی لیلۃ، رات میں، کفتاہ، یہ دو آیتیں کافی ہیں۔ پہلا معنی کیا؟ معنی سمجھ کر پڑھے، ہر رات ایمان کے ساتھ سوئیں گے۔ دوسرا کیا؟ یہ آیتوں کی ایک برکت ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انزل اللہ علیہ ہاتین آیتین، دو آیتیں اللہ مجھ پر نازل کیا، من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے آئی یہ دو آیتیں، ختم بہما سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو ان آیتوں سے اللہ نے ختم کیا، کتبہم الرحمن بیدہ، اللہ نے ان آیتوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا، قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے، بألفی عام، زمین اور آسمان کو بنانے کے 2000 سال پہلے اللہ نے آیتیں لکھ دی اپنے آیت سے، فَأَنزَلَ مِنْهُ هَذِهِ الثَّلَاث آیا، اور پھر یہ تینوں آیتیں، چند حدیث میں آیا یہ تینوں آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، من قرأہن فی بیتہ، جو اس کے گھر میں یہ آیتیں پڑھے گا، لم یقرب الشیطان بیتہ 3 لیال، 3 راتوں تک شیطان گھر کو نہیں آئے گا، شیطان گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا جو یہ گھر اپنے گھر میں آیت پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ آیتیں دی گئیں، سورہ بقرہ کی آیتیں، من کنزی تحت العرش، عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں آیتیں تھیں، لم یؤتہن نبی قبلی، میرے سے پہلے کوئی نبی کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ آیتیں کہاں نازل ہوئیں، حضور کو کہاں دی گئیں؟ غور سے سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے آسمان، امام قرطبی اس حدیث کو لا رہے ہیں اور اس حدیث کو کہا گیا نہیں کہہ رہے ہیں، ایک سینگ جزم کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور دوسرے امام ابن کثیر بھی آدھا قصہ اپنی کتاب میں لائے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر چڑھے، وبلغ فی السماوات فی مکان مرتفع، اور آسمان میں اونچے جگہ پر پہنچ گئے، اور ان کے ساتھ جبرائیل تھے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا بھی پار کر گئے، تو جبرائیل نے ان سے کہا میں یہ جگہ، اب جو جگہ پر ہم آ گئے ہیں یہ جگہ میں کبھی پار نہیں کیا، اور اس جگہ کو پار کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، ٹاپ موسٹ پوزیشن، ھذا الموضع غیرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوا کسی کو اس کے اوپر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل۔ فجاوز النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ جگہ پار کر کر اوپر چلے گئے، حتی بلغ الموضع الذی شاء اللہ، اللہ جہاں پہنچانا چاہا وہاں پہنچ گئے حضور۔ فاشار الیہ جبرائیل، جبرائیل یہاں سے کہہ رہے ہیں سلم علی ربک، اللہ کو سلام کہیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ، التحیات کا معنی کیا ہے؟ میرے دل کی عبادتیں یا زبان سے ہونے والی عبادتیں، میرے دل کی عبادتیں یا زبان کی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، اور میرے جسم کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والطیبات، اور میری مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو حضور جا کر کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، قال اللہ تعالی، اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں۔ فاراد النبی صلی اللہ، حضور امت کو نہیں بھولتے،
کبھی نہیں بھولتے، جہاں بھی ان کی بات چلتی ہے وہ امت کو نہیں چھوڑتے۔ تو عاشق رسول کو جب محشر کے میدان کا ڈر شروع ہو گیا، محشر میں کیا ہوگا، کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ جیسے معراج میں صرف حضور پہنچے، امت کو نہیں بھولے نا، تو کہہ رہے ہیں محشر میں ڈر لگتا ہے لیکن سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے تو اپنی بنائی ہے۔ جب ان کی رسائی ہے تو ہمارا کام بن گیا۔ عرش پر ہیں، اونچے مقام پر اللہ سلام کہہ رہا ہے، تو فاراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارادہ کیا ان یکون لامتہ حظ فی السلام، ان کی امت کو بھی اللہ کی سلام میں کا ایک حصہ مل جائے۔ فقال، حضور نے کہا السلام علینا، ہم پر سلام۔ اللہ کہہ رہا السلام علیکہ، اے حبیب تم پر سلام۔ حضور نے کہا السلام علینا، ہم پر سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ فقال جبریل واہل السماوات کلہم، جبرائیل نے کہا میرے آسمان والوں پر بھی سلام۔ حضور کو جو سلام ملا، فرشتے ہیں سلامتی میں، سلام 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 میں ہے فرشتے، لیکن حضور کو جو سلام ملا، جب قربان جائیں حضرت امام قرطبی کے دل کو، عاشقوں کی دل کی غذا دے رہے ہیں۔ یہ جبرائیل نے کہا واہل السماوات کلہم، آسمان والے سب ان پر سلام۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، جبرائیل کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے کہا آمن الرسول، اوپر بلا کر کہا، یہ آیت دیا آمن الرسول، رسول ایمان لائے، علی معنی شکر، ای رسول نے شکر ادا کیا، بما انزل الیہ من ربہ، جو ان کے رب کے طرف سے پہنچا۔ فاراد النبی، اللہ نے کہا رسول نے ایمان لایا، لیکن حضور نے کہا ان یشارک امتہ فی الکریمۃ والفضیلۃ، اپنی امت کو بھی لے کر آ جائیں، والمؤمنون، اللہ نے کہا رسول ایمان لائے، رسول کہہ رہے ہیں مومنون، اے اللہ مومن بھی ابو بکر بھی ایمان لا کر ہیں، علی بھی ایمان لائے ہیں، ختیجہ بھی ایمان لائے ہیں، وہ بھی ایمان لائے ہیں، والمؤمنون، اور پھر کہتے ہیں ہم کو نہیں چھوڑے، کل آمن باللہ، اے اللہ تجھے تیرا کلمہ پڑھنے والا ہر ایک ایمان لایا، ملائکہ پر، کتب پر، یعنی یقولون، اب یہ اس کے بعد فقال له ربہ، اللہ نے کہا حضور سے کیف قبولہم بآی الذی انزلتھا، ایک آیت میں نازل کیا نا کہ تمہارے دل میں جو ہے اس کا بھی میں پوچھوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قالو، وہ بولے سمعنا و اطعنا، اے اللہ میرے صحابہ نے کہا ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ قال اللہ تعالی عند ذلک، اچھا سب کے لیے تیار ہو گئے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا وہ کر سکتے ہیں اتنا ہی میں ان پر ذمہ داری رکھوں گا، یعنی لہا ما کسبت، جو نیکی کرے اس کا فائدہ ان کو، وعلیہا مکتسبت، اور جو گناہ کرے ان کو ملے گا۔ جبرائیل نے کہا اے حبیب اب مانگیے، سل مانگیے، توتا دیا جائے گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہم کو نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا چوک کر دیں۔ اللہ نے کہا نعم قد فعلت، پھر اس کے بعد حضور کی دعا کے بعد حضور فرماتے ہیں میری امت سے غلطی جو بھول کر کیے، خطا کیے، وہ تمام چیزیں معاف ہو گئیں، یہاں تک کہ یہ آیت میں حدیث ختم کر لیتا ہوں پہلے، اس کے پہلے جو لوگ، حضور نے اس طرح ایک ایک دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اب بات آئی دل میں جو بات آتی ہے، ایک ہے وسوسہ آنا، اور وسوسہ پہلے دل میں خیال آیا خراب کام کرنے کا، خیال آتے ہی گندا خیال آیا نا، صحابہ کو آیا نا، صحابہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ
ہمارے دل میں ایسے ایسے خیال آتے ہیں، کوئی آدمی وہ خیال کسی کو بولے گا بھی نہیں، صرف خیال آیا، خیال کو جمائے نہیں دل میں۔ حضور نے کہا یہی ایمان کی نشانی ہے کہ مومن کا دل ایسا رہتا ہے پاک، اس میں گندا خیال آتے ہی مومن کو الرٹ ہو جاتا ہے، الارم بجتا ہے، ہاں گندا خیال، گندا خیال آ گیا۔ اگر ایسا ہے، حسد ہوا، جلن ہوا، بھائی کا بیٹا پاس ہوتا، بولتے ہی ارے رے مجھے کیا گندا خیال آیا نا، میری تقریر فیضان حضرت کی تقریر سے اچھی ہے، آ گیا خیال، ارے کیا گندا خیال آیا نا، میرے سامنے انشاءاللہ ایک دن آئے گا، نوید حضرت بیان کریں گے، میرے سے اچھا بیان کریں گے، اللہ لائے وہ دن انشاءاللہ، تب مجھے خیال، اللہ بچائے، مجھے خیال آیا میرے سے بھی زیادہ آدمی ان کو چاہتے ہی نا، فوراً پتا چل گیا ہے گندا خیال ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان اتنا اسٹرانگ ہے، وہ خیال کو وسوسہ بنا کے ڈھکل دیتا ہے، بس پھینک دیے فوراً۔ اسے تو ایمان کی نشانی ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں۔ اب اس کے بعد آدمی خیال کرتا ہے، خیال کرنے کے بعد وسوسہ آتا ہے، وہ وسوسے کے پیچھے جاتا ہے، کر لیں گے کیا، کون بھی دیکھتے نہیں نا، کل توبہ کر لیں گے کیا، آج کر ڈالیں گے کیا، یہ سوچتا ہے۔ لیکن اس کا ایمان، اس کے ماں باپ کی دعا، اس کی پرانی عبادتیں، اسے اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا، ارادہ کرنے کے بعد اللہ کے ڈر سے وہ ارادہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو حدیث میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ فمن ہم بحسنۃ، کوئی نیکی کا ارادہ کیا، میں میرے پاس پیسے رہے تو ایک یتیم خانہ بناؤں گا، میں میرے پاس پیسے رہے تو روڈ میں پڑے رہتے نہیں، اللہ کے واسطے ایک بلڈنگ بنا کو، بیڈاں رکھ کو، وہ بیڈاں پہ ان کو رکھ ڈال کو، ان کو کہتے بھی کام، خیال آیا، کرا نہیں، لیکن اللہ وہ کام کرنے کا ثواب دے دیتا ہے، اللہ خیالوں کو دیکھنے والا۔ اور ارادہ کیا 1000 روپے میں دوں گا، دے دیا، تو اللہ اسے 1000 کا ثواب نہیں دیتا، 10,000 کا ثواب دیتا ہے۔ اور ارادہ، اللہ ارادہ دل دیکھنے والا، ارادہ پکا ہے، 10,000 کا ثواب نہیں دیتا، 7 لاکھ کا ثواب دے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور کوئی برائی کرنے کا ارادہ کر لیا، جائیں گے نا ڈسکو کو، جائیں گے نا، پورا ارادہ کر لیا، سب کر لیا، آخر میں نہیں نا، اللہ غصہ کریں گا، نہیں کرنا، تو برا ارادہ کیا نا، حضور کے دعا کے صدقے میں برا ارادہ کر کر اللہ کے ڈر سے کام نہیں کیا، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی کہ برا ارادہ کیا، اللہ کے ڈر سے برا کام نہیں کیا، اس کے اعمال میں نیکی لکھ دو۔ ہاں، برا ارادہ کیا، گیا بلی پکڑنے، جاگو بلی کہاں ہے دیکھا، بلی بھاگ گئی، نہیں کیا، لیکن ارادہ پکا تھا، گیا، اس چیز پر اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ کے کرم سے سورہ بقرہ آج ختم ہوئی، انشاءاللہ وہ آیتوں کی پھر سے ہم دعا کر کے اس مجلس کو ختم کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے، ہفتے میں 1 گھنٹہ قرآن کا سفر کرنا ہے، اللہ کی آیتیں ہیں، اپنے حبیب کی باتیں ہیں، ایمان تازہ ہوگا۔ الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ مولا تیرا، لاکھ لاکھ۔ حضرت عمر فاروق ہیں یا حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں؟ آپ لوگ مجھے گائیڈ کریں گے علماء؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ಇಲ್ಲ عبداللہ ابن عمر 18 வருடங்களே பக்ரா முடிச்சாங்களே? عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کتنے سال لگے بقرہ ختم؟ ہم کو 2 سال لگے نا، یعنی گھنٹے نکالیں گے تو 2 سال نہیں ہوئے، 4 دن میں ختم کرے، 100 گھنٹے 100۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے بعد سورہ بقرہ ختم کر کر کیا کیے؟ کچھ دعوت کرائے یا خوشی سے لوگوں کو۔ اصل میں وجہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کا ایک نام ہے سورۃ التقویٰ۔ جو بقرہ یوٹیوب پر سارے بیان ہیں، جب جب ٹائم ملے سنیں، میری باتیں نہیں ہیں، ایسی موتیاں میں چن کر آپ کے خدمت میں نہیں، آپ لوگوں کے سامنے میں رکھا ہوں، ایک کوشش ہے، سنیں سورہ بقرہ۔
سورہ بقرہ کا ایک نام کیا ہے؟ سورہ تقوی ہے. تو حضرت عمر فاروق سارا قرآن کئی مرتبہ پڑھے، لیکن سورہ بقرہ کو وہ ختم کیے، مطلب صحابہ ایک ایک آیت پر سے گزرتے تو عمل ہونے کے بعد دوسری آیت کو جاتے. تو سورہ بقرہ ختم ہونے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، ہمارا ایمان تو اتنا نہیں بڑھا لیکن کچھ تو کچھ بڑھا، میرا تو بڑھا. خاص کر آیت الکرسی کی تفسیر کرنے کے بعد اب میرا وہ ایمان نہیں ہے جو پہلے کا ایمان تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکریہ ہے مولا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما مولا. بار بار گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں مولا، بلکہ ناکامیاب رہتے ہیں مولا. اس بار اس ارادے کے ساتھ تیرا ارادہ جما دے مولا، اور ہم کو تیری خاص مدد کر کے گناہوں کو چھوڑنے میں ہماری مدد فرما مولا. ہم کو گناہوں سے دور کر دے، گناہوں کو ہم سے دور کر دے مولا. مولا ہمارے دل کو بری خیالات سے بچا لے مولا. مولا ہمارے دل کو صاف اور ستھرا کر دے مولا. مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا کر مولا. مولا جو بیماری کی وجہ سے مایوس ہو کر بیٹھے ہیں مولا، ان کو ایسی شفا دے مولا کہ وہ شفا لے کر تیرا یقین ان کے دلوں میں اور بڑھ جائے مولا. مولا ہم میں جو کینسر کے بیماری میں ہے مولا، ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. ہم سب کو کینسر کی بیماری سے بچا مولا. مولا ہم سب کو تمام امراض سے بچا مولا. مولا ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں اتنی دولت دے مولا کہ وہ اپنے قرض سے باہر نکل کر آئندہ قرض لیے بغیر زندگی گزارتے ہوئے دوسروں کو قرض دے کر مدد کرنے والے ہو جائے مولا. مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما مولا. مولا ہمارے ماں باپ کے درجے بلند فرما مولا. مولا ہمارے ماں باپ میں جو انتقال ہو گئے مولا، ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں کا باغ بنا دے مولا. مولا ان کو جنت الفردوس نصیب فرما مولا. مولا ان کو جنت الفردوس نصیب فرما مولا. مولا ہماری کمائی میں برکت دے مولا. مولا حلال کمائی ہمارے سامنے آسانی کے ساتھ لے کر آ مولا. کمائیں تو حلال کمائیں مولا، کھائیں تو حلال کھائیں مولا، کھلائیں تو حلال کھلائیں مولا. ہم کو حرام کمائی سے دور کر دے، حرام کمائی کو ہم سے دور کر دے مولا. مولا جس کو پالنے کی ذمہ داری تو نے ہمارے ان کمزور کندھوں پر رکھی ہے مولا، رحم فرما، کرم فرما، اتنی طاقت دے مولا. عزت کے ساتھ وہ ساری ذمہ داریاں ادا کر کر تیری بارگاہ میں جب جانے کا وقت آئے مولا، تو ہم سب کے زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.